جو سمجھدار لوگ ہیں وہ سی وی کی ڈیٹیلز میں نہیں جاتے کہ وہاں کیا لکھا ہوا ہے. بہت احتیاط کرنی چاہیے جب آپ ایگزیکٹو، سینئر ایگزیکٹو، فرسٹ رینک مینجمنٹ ان کے لوگوں کو ہائر کرتے ہیں تو بہت ہی احتیاط کی ضرورت ہے. جو ایک ایگزیکٹو لیول کی جو انٹرویو ہوتے ہیں وہ عموماً ایچ آر آفیسر کر رہا ہوتا ہے، اس کے لیے کیا سجیشن ہے؟ ایچ آر آفیسر کے لیول پر نہ چھوڑا جائے اسے، اس لیے کہ اس کا تجربہ بھی کم ہے. سی وی جنرلی لوگ نہیں لکھتے، کاپی کرتے ہیں. وہ انٹرنیٹ پر چلے جائیں گے، وہاں سے فارمیٹ لے لیں گے اور اس کو وہاں فٹ ان کر دیں گے. اس لیے جو سمجھدار لوگ ہیں وہ سی وی کی ڈیٹیلز میں نہیں جاتے کہ وہاں کیا لکھا ہوا ہے. وہ اس کی موٹے موٹے پوائنٹس پکڑتے ہیں اور اس کی بنیاد پر شارٹ لسٹ کر لیتے ہیں. سب سے اہم مرحلہ یہ ایک تو شارٹ لسٹنگ کا ہے کہ بڑی ہوش مندی سے شارٹ لسٹ کرنا چاہیے. اس کے بعد اگلا مرحلہ انٹرویو کا آ جاتا. ہمارے یہاں عام طور پہ دستور یہ ہے کہ جو ٹاپ مین ہے وہ انٹرویو کرتا اور کر کے اپوائنٹ کر لیتا. اگر بڑی آرگنائزیشن ہے، لارج سائز آرگنائزیشن، تو بیسٹ وڈ بی کہ جتنے ہمارے ڈپارٹمنٹ ہیں ان کے جو نمبر 2 ہیں ان پر مشتمل ایک اگر ہم بورڈ بنا دیں جو انیشل انٹرویو وہ کر لے اور اس میں شارٹ لسٹ کر لے لوگوں کو، اور اگر ممکن ہو سکے تو ہم ایک سائیکولوجسٹ باہر سے ہائر کر کے ان کے ساتھ بٹھا دیں. اور اس کے بعد پھر ایک اور جس میں ہیڈز آف دی ڈپارٹمنٹ بیٹھے ہوں. فائنل انٹرویو جو ٹاپ پہ آدمی بیٹھا اس کا، اور اس میں زیادہ اہم رائے دی جائے جو سائیکولوجسٹ آپ نے ہائر کر کے بٹھایا اس کی. کیونکہ ادارے میں اگر آپ ایگزیکٹو بھرتی کر رہے ہیں اس میں صرف آفس ڈیوٹیز نہیں کرنی ہے بلکہ وہ کمپنی کا ایمبیسڈر ہے، ریپریزنٹیٹیو ہے پبلک کے اندر. بالکل. وہ کس طرح بیہیو کرتا ہے، کیا اس کا طور طریقہ ہے، وہ ادارے کو یا تو نیک نامی لائے گا یا بدنامی کا باعث بنے گا. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. بہت احتیاط کرنی چاہیے جب آپ ایگزیکٹو، سینئر ایگزیکٹو، فرسٹ رینک مینجمنٹ ان کے لوگوں کو ہائر کرتے ہیں تو بہت ہی احتیاط کی ضرورت ہے. اور یہ جو ایک طریقہ ہے ہمارا کہ بڑے ہم فارمل ہوتے ہیں، انٹرویو لینے والے بھی اور انٹرویو دینے آیا وہ تو ہو گئی فارمل. اس میں بہت امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جو انٹرویو دینے آیا ہے اس کو آپ کسی طرح سے ریلیکس کروا لیں کہ اس کے جو نروز ہیں اور وہ کمفرٹیبل ہو جائیں، اور جو گارڈز اس کے کھڑے ہیں وہ گارڈز ڈاؤن ہو جائیں اس کے، تاکہ اس کا جو اپنا یوزول سیلف ہے وہ باہر آئے. شاہ صاحب، کیونکہ آپ نے خود بہت ساری انٹرویوز کی ہیں، کبھی ایسا ہوا ہے کہ ایک شخص ہے جو کہ بہت ٹیلنٹڈ ہے اور اس کی اسکلز بھی اچھی ہیں لیکن وہ انٹرویو میں پریزنٹ نہیں کر پایا اچھا، اور انٹرویو لینے والا جو ہے وہ بھی صحیح طرح سے جج نہیں کر سکا، لیکن کچھ عرصے کے بعد اس نے کوئی اور کمپنی جوائن کی اور وہ وہاں کا موور اینڈ شیکر بن گیا اور وہ بڑی اس نے وہاں کے ڈیولپمنٹ کی. تو جو انٹرویو لینے والا ہے اس کے پرسپیکٹیو میں ہم بات کریں گے کہ وہ کیا کیا کرے کہ وہ جو صحیح کھل کے جو شخص ہے اس کی جو صلاحیتیں ہیں، ٹیلنٹ ہے، وہ ان تک پہنچ جائے. میں وہی آپ سے عرض کر رہا تھا کہ جو انٹرویو لے رہا ہے یہ اس پر لازم ہے کہ انٹرویو دینے جو آیا ہے اس کے ساتھ گفتگو اور اس کو ویلکم کرنے کا انداز ایسا ہو
کہ وہ بندہ ریلیکس کر جائے, اس کے نروس بالکل کمفرٹیبل ہو جائے, ٹھیک ہے. اور اس کے گارڈز جو تمام کے تمام گارڈز کھڑے ہیں وہ ڈاؤن ہو جائے اس کے, تاکہ اس کا یوزول سیلف آپ کے سامنے آئے. جو جس سیٹ کے لیے وہ آ رہا ہے انٹرویو دینا, وہ تو تیاری کر کے آئے گا اس کے لیے جی, وہ اس کا یوزول سیلف نہیں ہے, اس لیے ادھر تو جائیے نہیں آپ. ایک بڑا اچھا طریقہ ہم نے دیکھا جی, کہ ایک سینئر آدمی کو اگر آپ انٹرویو کر رہے ہیں سینئر پوزیشن کے لیے, تو جو چیف ایگزیکٹو ہے ادارے کا وہ انٹرویو کر رہا ہے, اندر جاتے ہی آپ کو وہ فوراً کہہ دے گا کہ علی صاحب آپ کا انٹرویو کیا کرنا ہے, اس پوزیشن پر انٹرویو تو نہیں ہوتے جی, یہ تو ایسی گپ شپ ماریں گے ہم, ٹھیک, تو سنائیے کیا حال ہیں اور کیسی گزر رہی ہے. یہاں سے اگر وہ سٹارٹ لیتا ہے اور اس کے بعد آپ کو تھوڑا سا پیمپر کر دیتا ہے کہ لیے عباس صاحب آپ کی گفتگو سے لگتا ہے کہ آپ بہت پڑھنے لکھنے والے آدمی ہیں, کون سی کتابیں پڑھ رہے ہیں, ٹھیک, آج کل کون سی کتاب زیر مطالعہ آپ جی, کے. اب وہ جو بالکل دوستوں کی طرح آپ سے بات کر رہا ہے, اس نے آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ کب اس نے آپ کا اصل اندر سے پہچان لیا ہے. وہ آپ سے دنیا بھر کی, وہ ٹرمپ کا کیا ہوا, وہ جو آپ کا کیا خیال ہے, گولی لگی کیا تھا وہ, جی, جی, اب آپ کی قابلیت کا اسے اندازہ ہونا شروع ہو گیا کہ آپ کتنے پانی میں ہیں, کیونکہ یہ صرف آپ کی پروفیشنل سکل نہیں ہے جی, جو کمپنی کے ادارے کے کام آئے گی, آپ کی پرسنالٹی ہے ساری کی ساری جی. جو ادارے کے کام آنی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انٹرنیشنل ریلیشنز, کچھ تھوڑا سا کرنٹ افیئرس, کچھ پالیٹکس, میں نے صرف ایک ایگزامپل دی کہ اس طرح سے آپ کو گیج کرنے میں. بالکل میں کمفرٹیبل کر لوں گا اپنے ساتھ, آپ ٹھیک بے ہے. تکلفی سے میرے ساتھ گفتگو کرنے لگیں گے, ٹھیک ہے, اور جہاں آپ نے بے تکلفی سے گفتگو کرنی شروع کی, مجھے آپ کی پرسنالٹی کا اندازہ ہونا شروع ہو جائے گا. ٹھیک ہے. یہ تو سمجھ آ گئی شاہ صاحب, جو ہائی پروفائل انٹرویوز ہو رہے ہیں ڈائریکٹر لیول پہ, سی لیول کیٹیگری کے, یا جو ہیڈز کہہ لیں اس کے. اب جو ایک ایگزیکٹو لیول کی جو انٹرویو ہوتے ہیں وہ عموماً ایچ آر آفیسر کر رہا ہوتا ہے, اس کے لیے کیا سجیشن ہے؟ ایچ آر آفیسر کے لیول پر نہ چھوڑا جائے اسے, ٹھیک ہے, اس لیے کہ اس کا تجربہ بھی کم ہے. ٹھیک ہے, وہ اپنی ذاتی پسند ناپسند, ایک آدمی نے اس کو جس انداز میں سلام کیا ہے جی, 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 یا اس کی بات کا جواب دیا ہے, ہو سکتا ہے کہ اسے پسند نہ آئے, باعث ہو جائے گا. تو ایک ٹیلنٹڈ آدمی شاید ہم گنوا دیں. اوکے, یہ انٹرویو جو ہے وہ کم سے کم جو ڈپارٹمنٹ سے اس کے نمبر 2 کا انیشل انٹرویو وہاں سے ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, کیونکہ ایک بڑی اہم چیز ہے زندگی میں, بہت اہم ہے. وہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے مجھے اپنے کمرے میں آ کے آپ کا میرے سامنے بیٹھنے کا انداز پسند نہ آئے, ٹھیک, مجھے روڈ لگے اور میں اوفینڈ ہو جاؤں, جی, لیکن آپ کے اس انداز سے میرا ذہن باعث نہیں ہونا چاہیے. میں ان بائسڈ مائنڈ کے ساتھ آپ کے اندر دیکھ سکوں. یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے اس کے اندر.